أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وألقى اور ڈال دیے، رکھ دیے، فی الارض زمین میں، رواسیہ پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف مخلوقات کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آسمان، زمین، چوپائے، جانور، سواریاں، اسی طرح سے آسمان سے بارش کا اترنا، غلوں کا زمین میں سے نکلنا، اناج، کھیتیاں، پھل پھول، سمندر کے اندر پائی جانے والی اللہ کی مخلوقات، آسمانوں پر پائی جانے والی اللہ کی مخلوقات، سورج، چاند، ستارے وغیرہ۔ اب ایک اور اللہ نے اپنی مخلوق کا ذکر کیا اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا، اور وہ اللہ کی مخلوق ہے پہاڑ۔ اللہ نے فرمایا زمین میں اللہ نے پہاڑ رکھ دیے۔ یہ اتنے بلند و بالا پہاڑ اور اتنا وسیع و عریض پہاڑوں کا سلسلہ، یہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تمیدا، ایسا نہ ہو کہ ہل جائے، حرکت کرے زمین، بکم، تمہارے ساتھ، کیونکہ پہاڑوں کو اللہ نے میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا۔ ایک جگہ کہا والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑ کیل بنا کر زمین میں گاڑ دیے۔ کیوں گاڑے؟ تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ سائنس کے جو نظریات ہیں وہ تو بدلتے رہتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں زمین حرکت کر رہی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں زمین نہیں حرکت کر رہی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے اور کلام اٹل ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، قرآن کا نظریہ کبھی بھی نہیں بدلتا۔ تو اللہ نے پہاڑوں کو کیوں گاڑ دیا؟ تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ زمین کے اوپر تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کی قدرت ہے، زلزلہ آتا ہے، زمین حرکت میں آتی ہے، وہ چند سیکنڈ کا زلزلہ ہماری زندگی کے اندر کتنے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ پھر مراکز ان زلزلوں کے کون سے ہیں؟ پہاڑی علاقے۔ اللہ ہے نا، جو چاہے سو کرے، یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کی قدرتیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایک اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، بندہ غور کرے، اتنا وسیع و عریض پہاڑوں کا سلسلہ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اور ان پر اللہ نے کیا کچھ رکھا، پھر ان کی تہوں میں اللہ نے کیا کچھ چھپا دیا، کتنے خزانے اللہ نے وہاں پر محفوظ کر دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے سب کچھ۔ وَأَنْهَارًا، اور نہریں، نہروں کا سلسلہ ہے، سمندر سے دریا، دریاؤں سے پھر آگے نہریں، پھر انسان اپنی ضرورت کے مطابق ان نہروں سے پانی جناب حاصل کرتا ہے۔ پھر پہاڑوں کے ساتھ اس لیے بھی نہروں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کیونکہ عموماً پانی کا گزر پہاڑوں کے درمیان میں جو وادیاں ہوتی ہیں نا، نہروں، ندی نالوں اور چشموں کی صورت میں پانی وہیں سے حاصل ہوتا اور نکلتا ہے۔ اور ان نہروں اور دریاؤں پر ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ بس سبلن، اور راستے۔ پہاڑی ایریوں میں جب آپ سفر کرتے ہیں، ایک طرف دریا ہوتا ہے اور آپ جناب وہ گزر رہے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر سے، اور کتنی جگہوں پر جناب پانی کے چشمے ہیں، کہیں گرم چشمہ ہے پانی کا، کہیں جناب ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ اللہ کا پیدا کردہ سب کچھ ہے۔ اور اللہ نے کہا اس لیے یہ راستے بنائے، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، راستہ پکڑو۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، وہ راستہ اختیار کیا، اس سڑک پہ چلنا شروع کیا اور اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ تو یہ دیکھو نا کتنا وسیع و عریض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جہان ہے۔ یہ پہاڑ، پہاڑوں کے اندر نالے، ندی نالے، نہریں، دریا بہہ رہے ہیں، اور چشمے، کہاں کہاں سے پانی کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ بنانے والا، پھر ان میں یہ راستے بنانے والا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہیں پہنچانے والا۔ وعلامات، اور بہت ساری علامتیں ہیں، بہت سارے نشانات ہیں۔ ان راستوں پر بڑے نشانات ہوتے ہیں، کئی جگہ پر موڑ آ رہے ہوتے ہیں،
کئی جگہ پر کوئی نشانی لگا دی جاتی ہے، سگنلز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی یہ بھی نشانیاں ہیں کہ پہاڑی راستوں میں جس وقت انسان سفر کرتا ہے نا، تو وہاں پر اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا نشان ہو، کوئی علامت ہو جہاں سے پتہ چلے کہ کہاں سے کدھر کو جانا ہے، کیونکہ وہاں سے اگر تھوڑا سا بندہ غلطی کھا گیا تو کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے اور بھی بہت ساری نشانی ہیں، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے علامات۔ اس کے علاوہ بھی نہ جانے اللہ کی قدرت کی ان پہاڑوں میں کتنی نشانیاں موجود ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں گے بڑے ہریالی والے پہاڑ ہیں، بڑے شاداب اور آباد قسم کے پہاڑ ہیں، کہیں آپ دیکھیں گے بالکل کالے سیاہ رنگ کے پہاڑ ہیں، کہیں آپ دیکھیں گے جناب بالکل خشک پہاڑ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر رکھی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کسی کی اونچائی بہت ہے، کوئی بالکل چھوٹا سا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اور پھر وہاں پر آب و ہوا کیسی ہوتی ہے، جیسے جیسے بلندی پر جائیں آکسیجن کا مسئلہ بنتا ہے۔ کتنی ساری علامات ہیں، کتنے سارے نشانات ہیں اللہ کی قدرت کے۔ وَبِالنَّجْمِ، اور ستاروں کے ساتھ، ہم وہ یہتدون، راستہ پکڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ستاروں کے ذریعے انسان اپنے راستے کا تعین کرتا ہے، یہ راستہ، یہ ستارہ فلاں جگہ پر ہے، اس کے نیچے فلاں ایریا ہے، یہ ستارہ یہاں پر ہوگا تو یہ اس علامت کا جناب یا اس راستے کی نشاندہی کرے گا۔ پہلے وقتوں میں یہی ہوتا تھا، آج بھی سمندری سفر کے دوران جہازوں کے راستے کا تعین ستاروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اتنی ساری ایجادات اور وسائل کے باوجود اللہ کی قدرت کی نشانیاں آج بھی کام دیتی ہیں۔ پھر مکہ والے چونکہ عموماً سفر کیا کرتے تھے راتوں کے وقت، پڑاؤ ڈالتے تھے، پھر رات میں اگر کوچ کرنا ہوتا، اچھا کہاں جائیں، اب اتنے وسائل تو ہوتے نہیں تھے، جیسے آج کل وہ نقشہ لگا لیتے ہیں، جی پی ایس کا استعمال ہے جناب، اور وہ گوگل میپ جناب ہے، ادھر جناب اس کو کلک کریں، لگائیں اور جہاں پہنچنا چاہیں وہاں جناب چلے جائیں۔ اس وقت تو نہیں تھا نا، تو اس وقت کیا تھا، یہ ستارے تھے، کوچ کرتے راستے رات کے وقت اور راستے کا تعین کر لیتے۔ سبحان اللہ، بڑے زیرک قسم کے لوگ تھے، خاص طور پر مکہ والے، ان کے سفر کے لیے تو ستارے بہت ممد و معاون ثابت ہوتے۔ اب اللہ نے کیا کہا، پہلے اللہ نے یہ باتیں کی ہیں نا، تمہارے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے، تم یوں کرو، تم یہ کرو۔ اب یہ سارا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا، ستاروں کے ساتھ وہ راستہ پکڑتے ہیں۔ بڑا اہم پیغام ہے اس میں کہ اللہ نے اتنے انعامات کیے تمہارے اوپر، اور اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ ڈائریکٹ بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں، اس کو کہتے ہیں التفات، پہلے بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں نا کسی سے، کرتے کرتے آپ انداز ہی بدل لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مخاطب کو آپ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، تیری حرکتیں اور تیرے کرتوت ایسے ہیں کہ تو اس قابل ہی نہیں کہ تیرے مخاطب کیا جائے، تیرے ساتھ ڈائریکٹ ہو کر بات کی جائے۔ تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد آخر میں یہ بات ان سے کہی کہ دیکھو اتنے گئے گزرے ہو، اتنی اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہو، ان کے پاس سے گزرتے ہو، دن رات سفر میں رہتے ہو، پھر بھی تمہاری عقلیں کام نہیں کرتی، پھر بھی یہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اب ذرا غور کیجئے، فرمایا افمن، اب اللہ کو ذرا کچھ سوالوں کا جواب دو۔ کیا، فا پس، من جو، یخلق کو پیدا کرتا ہے، کا من اس جیسا ہو سکتا ہے، لا یخلق جو پیدا نہیں کرتا۔ کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہ کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ پہلا سوال اللہ تعالیٰ کا ان تمام دلائل کے بعد، کیا وہ ذات جس نے سب پیدا کیا اس جیسی ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ اس کا مطلب جو خالق ہے نا، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ عقل والوں کے سامنے، غور و فکر کرنے والوں کے سامنے، نصیحت پکڑنے والوں کے سامنے، شکر کرنے والوں کے سامنے، یہ جتنی پیچھے باتیں ان کے سامنے یہ سوال ہے۔ ایک بات تو سوچو، جس نے سب پیدا کیا اور جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اتنی بات بھی تم سوچنے کے لیے تیار نہیں؟ اللہ نے سارا جہان پیدا کیا ہے، اور جن کو یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، مشکل وقت میں آواز لگاتے ہیں ان کو یا ان کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ ان کی عقلیں اتنا بھی کام نہیں کرتی کہ سب پیدا کرنے والا اور کچھ بھی پیدا نہ کرنے والا کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔
وَإِنْ اور اگر تعدو تم گنو شمار کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها تو تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی نعمت، صحت اللہ کی نعمت، سورج نکلا، شام کو غروب ہوا، مجھے اللہ نے راستے دکھائے، مجھے اللہ نے رزق دیا، کھانے کو دیا، پینے کو دیا۔ اللہ اکبر۔ انسان کم از کم اپنے سے متعلقہ نعمتوں کو گننے پر آئے نا تو ان کو گن نہیں سکتا، تو جب گن نہیں سکتا تو ان کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لغفور، البتہ بخشنے والا ہے، رحیم، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تم اللہ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کر کے پھر اسی کی بغاوت کرتے ہو، اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، اپنے ساتھ تو ذرا سی شراکت داری پسند نہیں کرتے اور اللہ شہنشاہ عالم کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ وہ پھر بھی کتنا مہربان ہے کہ کوئی آ کے توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ اعتراف گناہ کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف ہی کر دیتا ہے، اور ایسے معاف کر دیتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو وہ اللہ کتنا بخشنے والا ہے، کتنا مہربان ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ کیا سمجھتے ہو چھپ کے شرک کریں گے، گناہ کریں گے، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ ظاہر میں کریں گے تو شاید لوگوں کی موجودگی میں چھپ جائیں گے، اتنے سارے لوگوں میں کہاں پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے نا، ممکن ہے لوگوں سے تو چھپ جاؤ، یاد رکھو یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ تمہارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن سے بھی آگاہ ہے، تمہارے ظاہر سے بھی آگاہ ہے۔ تو اللہ سے تو چھپا جا ہی نہیں سکتا، اللہ سب جانتا ہے کون کہاں پر کیا کر رہا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے۔ اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تعارف کے اندر یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ والذین، اور وہ لوگ، وہ ہستیاں، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں نا، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ دو آیتیں بڑی جامع ہیں، اگر ان دو آیتوں کو کوئی بندہ غور سے پڑھ لے نا تو شرک کی ساری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے، شرک باقی نہیں رہتا۔ تین دلائل اللہ نے دی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں نا، انہوں نے کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کی، کوئی ایک چیز، کوئی مکھی پیدا کر دی ہو، مکھی کا پر ہی بنا دیا ہو۔ اللہ نے کہا ہے نا جگہ، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہے، سورہ حج میں ہے، جن کو تم پکارتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے مل کر بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا مکھی بنانا تو چلو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْ، اگر مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز اٹھا کے سلب کر کے لے جائے وہ اس سے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی بیچارہ کمزور ہے اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اے مانگنے والے کمزور، اس سے مانگ جو طاقتور ہے، جس نے سارا جہان پیدا کیا ہے۔ تو کتنی زبردست یہ دلیل ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ جو بھی ہو، انسانوں کی شکل میں ہوں، جنوں کی شکل میں ہوں، آستانے کی شکل میں، مزار کی شکل میں، کسی گدی درگاہ کی شکل میں ہوں، وہ سب کچھ، ہر چیز کو بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، اللہ کا برگزیدہ تھا، نیک تھا، اب اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا، کس نے دفن کیا؟ اس کے چاہنے والوں نے کیا نا، یعنی انسانوں نے کیا نا۔ وہ خود تو بیچارہ اپنی قبر تک بھی نہیں بنا سکا، قبر میں جا کے لیٹ بھی نہیں سکا، اپنی قبر کے اوپر مٹی بھی نہیں ڈال سکا۔ تو اللہ نے کہا وہ سب بھی بنانے والا وہ خود نہیں ہے، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جو کچھ ان سے متعلق ہے وہ سارا بھی پیدا کیا گیا ہے۔ ان کے جتنے رشتہ دار تھے، جتنے لوگ تھے، جتنے چاہنے والے تھے، وہ سب کے سب مخلوق ہیں،
خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگلی بات امواتن مردہ ہیں. بس یہاں بات مکمل نہیں ہوئی. ساتھ ہی کا غیر احیاء زندہ نہیں ہیں. اللہ اکبر. اب اس سے بڑا اور کیا بیان چاہیے؟ لوگ پھر بھی بات میں نہیں جی وہ زندہ ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں زندہ. وہ بڑے مجسمے کی شکل میں ہوں, بت کی شکل میں ہوں, تصویر کی شکل میں ہوں, کسی بھی شکل میں ہوں, وہ کیا ہے؟ مردہ, زندہ نہیں ہے. بیت اللہ کے اندر سیدہ مریم, سیدنا ابراہیم, سیدنا اسماعیل علیہم السلام کے مجسمے لٹک رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری ان کی آگے, ان کی رب کے آگے. ہماری رب سنتا نہیں, ان کی موڑتا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, مکہ کو فتح کیا تو ایک ایک کر کے گرا دیے سارے, اور کہا جاء الحق وزہق الباطل, حق آ گیا باطل مٹ چکا. اور کہا اللہ ان کو غارت کرے, یہ تو اپنی زندگی میں لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے. لوگ یہ مکہ والے اللہ سے ٹوٹ کر ان کے ساتھ جڑ گئے. تو اللہ نے کیا بتایا؟ وہ صرف مخلوق ہی نہیں ہے. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے, خالق نہیں. دوسری دلیل کیا؟ مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں. بزرگ ہیں, حضرت صاحب ہیں, کب دفن کیے جاتے ہیں؟ جب دنیا سے چلے جائیں. کوئی بھی چاہنے والا اپنے پیر صاحب کو, اپنے حضرت صاحب کو, اس کو کوئی بھی نام دے دیا جائے, اس کو زندہ کو دفن نہیں کرتا. کب دفن کیا جاتا ہے؟ جب وہ مر جائے, فوت ہو جائے, جب اس کے بدن سے روح نکل جائے. اللہ نے کہا وہ مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں. تیسری بات بھی سن لو, وما یشعرون, اور ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں, ایان یبعثون, کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. جس بے بس اور لاچار کو اتنا نہیں پتا مجھے اٹھایا کب جائے گا. وہ تجھے بیٹا دے گا, وہ تیری مشکل دور کرے گا, وہ تیری ضرورت پوری کرے گا, وہ تجھے خزانے بخشے گا. کیا ہو گیا لوگوں کو؟ ما قدر اللہ حق قدرے. لوگوں کو جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے قدر نہیں کی. اللہ کے اختیارات ان بے بسوں میں بانٹ دیے. کتنا بڑا پیغام ہے یہ اللہ کے قرآن کا. یہ سورۃ النحل ہے, اس کی آیات نمبر 20 اور 21 ہیں. کتنا واضح اللہ کا پیغام ہے. اس لیے لوگ قرآن کے قریب نہیں آتے, قرآن پڑھتے نہیں, قرآن سمجھتے نہیں, اور پھر اس طرح کے عقائد اور نظریات میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جی اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نتیجہ سن لیجئے. فرمایا الہکم, تمہارا الہ. یہ جتنی باتیں پیچھے ہوئی ہیں سب کچھ کرنے والا اور تمہاری یہ عبادات جس سے منسلک ہوں وہ ہوتا ہے الہ. تو کہا تمہارا الہ, الہن, الہ ہے, واحدن, ایک, بس ایک. نہ اس کی جزیات ہیں, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اس کا, نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے, نہ وہ ہر چیز میں ہے, نہ وہ ہر جگہ ہے, نہ اس نے اپنے اختیارات بانٹے ہیں, نہ اس کے حکموں میں کوئی اس کا شریک ہے. بس وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے. نہ کوئی اعلیٰ, نہ کوئی ادنا, نہ کوئی زندہ, نہ کوئی مردہ, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی جن, نہ کوئی پری, نہ کوئی پیر, نہ کوئی پیغمبر. سب اس کی مخلوق ہیں. واحد اکیلا, وحدہ لا شریک لہ, الہ ہے, تمہارا معبود ہے. فالذین, پس وہ لوگ غور طلب پاتے ہیں, یہ اللہ ہے نا, کھلی بات ہے, کوئی لگی لپٹی بات نہیں. پس وہ لوگ لا یؤمنون, جو ایمان نہیں رکھتے, بالآخرتی, آخرت پر, قلوبہم, ان کے دل, منکرتن, انکاری ہیں. ان کے دل نہیں مانتے. کہتے دل نہیں مانتا کہ ایک اللہ کے اللہ سارا کچھ کر لیتا ہے. اللہ کو آخر وزیروں مشیروں کی ضرورت ہے, کوئی اس کی فوج ہونی چاہیے, آگے اس کے کام کرنے والا کوئی ہونا چاہیے. دل نہیں مانتا. تو اللہ نے یہاں بڑی اہم بات کر دی ہے کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک لہ تسلیم نہیں نہ کرتا, در حقیقت اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور اس کے دل کے اندر ہی انکار پایا جا رہا ہے. سورۃ الزمر میں اللہ نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب اکیلا اللہ اس کا ذکر ہوتا ہے, اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا, ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ کیا, بس اکیلا اللہ ہی, سب کچھ اکیلا اللہ ہی کرتا ہے. تو ہمارے حضرت, ہمارے پیر صاحب, ہمارے فلاں وہ بس فارغ ہی ہیں بس. تو دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے.
اللہ نے کہا پھر جب ان کا بھی ذکر ہو، اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر ہو، پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے بے ایمانی کی کیفیت۔ ایمان نہیں ہے نا آخرت پر، پھر یہی کچھ ہوگا۔ آخرت پر ایمان نہیں، پھر ہوگا نہیں بھائی میں نے تو اللہ کے یہاں حاضر ہونا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر اس کے ساتھ شرک کرتا ہوا مر گیا تو اللہ کو منہ میں کیا دکھاؤں گا؟ پھر بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کہا ان کے دل انکاری ہیں، وہم اور وہ مستکبرون تکبر کرنے والے ہیں۔ اور جس کے دل میں حدیث پاک میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر کیا ہے تکبر؟ بطر الحق وغمت الناس۔ پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے، سارے جہان کا خالق اللہ ہے۔ کتنی زبردست عقلی دلیلیں اللہ نے دی ہیں۔ خالق ہی اس قابل ہے کہ اس کے آگے پیشانی جھکے، اس کے آگے سجدے میں سر رکھا جائے۔ مخلوق اس قابل نہیں ہے۔ خالق اس قابل ہے کہ اس کے آگے کمر جھکائی جائے، خالق اس قابل ہے کہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے جائیں، خالق اس قابل ہے کہ اس کے آگے ہاتھ اٹھائے جائیں، جھولیاں پھیلائی جائیں، گڑ گڑایا جائے۔ مخلوق اس قابل نہیں ہے۔ اب یہ حق کا پتہ بھی چل گیا ہے، پھر نہیں مانتا، یہ تکبر ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، ان کو کیا پتہ ہے، یہ کیا جانے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بتا دیا یہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کے دل میں کیا عقیدہ ہے، کون اللہ کا نام لے رہا ہے، کون غیر اللہ کا نام لے رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ انہو بے شک وہ لا یحب نہیں محبت کرتا المستکبرین تکبر کرنے والوں سے۔ دیکھیے کتنا یہ خطرناک جرم ہے۔ اللہ کی محبت سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن جنت کے داخلے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تکبر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بس اپنے رب کے بن کے رہیے، اور رب کا وعدہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے نا اللہ پھر اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی ان خوبصورت آیات کے تناظر میں اپنے عقائد کی اصلاح کی، اور پھر اس اصلاح کے بعد صحیح عقائد کے اوپر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس اللہ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، ایسا نہ ہو کہ زمین تمہیں لے کر حرکت کرتی رہے۔ وَأَنْهَارًا اور نہریں بنا دیں، وَسُبُلًا اور راستے رکھ دیے بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راستے پر چل سکو، سیدھا راستہ اختیار کر سکو۔ وَعَلَامَاتٍ اور بھی بہت ساری علامتیں اور نشانیاں ہیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ پکڑتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ کیا پس وہ ذات جس نے سب پیدا کیا اس جیسی ہو سکتی ہے جس نے پیدا ہی کچھ نہیں کیا؟ افلا تذکرون کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بے حد بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ اور جن کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں۔ اموات مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون انہیں تو اتنا بھی شعور نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کوئی شک نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔